جب تک ہم زندہ ہیں قرآن پاک کو بھی وہی مانتے رہیں گے، حدیث کو بھی وہی مانتے رہیں گے۔ اور میرے بھائیو، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کا ہر قول وہی ہے، رسول اللہ کا ہر فرمان وہی ہے، رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، ان کی ہر گفتار کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس موجود ہے۔ کائنات میں کوئی ہستی اس نبی کے علاوہ موجود نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے۔ کیا کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں کہ یہ تو دین ہے، اور باقی کائنات کی سب سے افضل ہستی نبیوں کے بعد بھی ہو، چاہے ابو بکر ہو، ان کی بات کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ ان کی بات دین کے مطابق ہے، عمر کی بات دین کے مطابق ہے، عثمان کی بات دین کے مطابق ہے، علی کی بات دین کے مطابق ہے۔ واحد ایک ہستی، ایک شخصیت جس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ کی بات دین کے مطابق ہے، نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی دین ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن دکھ ہوتا ہے معاشرے کے اندر بجائے یہ کہ اقرار حدیث، احترام حدیث، عزت حدیث، حدیث آئے سر جھکا لیا جائے، باطل فلسفے انکار حدیث کے بڑھتے چلے جا رہے، اتنے بڑھتے چلے جا رہے۔ انکار حدیث کے کم از کم بر صغیر پاک و ہند میں 36 سے زائد گروہ ہیں۔ ہر منکر حدیث گروہ کا الگ ہی نظریہ ہے، بندہ کس کس کا رد کرے، ان کے اصول و ضوابط بھی ایک نہیں، بس جس کا جو دل چاہتا ہے۔ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، میں حدیث نہیں مانتا، میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، میں حدیث نہیں مانتا۔ ہر بندے کی عقل مختلف ہوتی ہے، ضروری نہیں ہر بندے کی عقل میں ایک جیسا دین سما جائے۔ پچھلے دنوں اسی واقعے سے متعلقہ چند آیات کو غامدی صاحب نے بھی پیش کیا، اور واقعہ کون سا ہے؟ واقعے کے بارے میں سن لیجئے۔ یہ واقعہ نبی کریم کے دل کے اوپر اللہ رب العزت نے پھا رکھنے کے لیے، آیات دکھانے کے لیے، اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، اس بات کے لیے، استقامت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایک بندے کو اللہ نے راتوں رات مسجد حرام سے اٹھایا، مسجد اقصی میں لے کے گیا، مسجد اقصی سے اٹھایا، آسمانوں کی سیر کرائی، دنیا کے عجائب دکھائے۔ منکر حدیث اٹھتا ہے، یہ جی جو معراج کی حدیث ہے میری عقل میں نہیں آتی، تیری عقل میں نہ آئے تو انکار کر دے۔ قرآن پاک کے متعدد واقعات ایسے ہیں جو ان بدبختوں کی عقل پہ نہیں آتے، ان کا بھی انکار کر دیں۔ حقیقت میں یہ نہایت سطحی علم والے اور اسی طرح کے انکار حدیث کے عصر حاضر کے بہت بڑے سرغنہ، جن کے بارے میں ہمارے چند سادہ لوگ بھائی بھی اس غلطی اور مغالطے کا شکار ہیں۔ یہ جی منکر حدیث نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے علل اعلان ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ دیا، یہ جو پہلی وحی تھی، یہ جو ورقہ بن نوفل تھے، یہ جو غار حرا ہے، غار حرا، یہ جو وحی اقرا ہے، یہ سارے کا سارا ایک افسانہ ہے، معاذ اللہ۔ یہ بخاری شریف کی احادیث، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3، دنیا کی احادیث کی بیشتر کتابیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ وحی کے آغاز سے، اس حدیث سے۔ غامدی صاحب نے ساری کی ساری متفقن علیہ احادیث کی بات نہیں، امت کے اجماعی موقف کے خلاف ایک موقف قائم کیا کہ یہ جی میری عقل میں بات نہیں آتی۔ چونکہ آپ کی عقل میں نہیں آتی، اس لیے انہوں نے اس سارے حدیث کو، ساری وحی کی اس قسم کو کیا کہہ دیا؟ معاذ اللہ، یہ ایک افسانہ ہے، معاذ اللہ، یہ ایک افسانہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل میری عقل ہے۔ کہاں پہ ملے گی؟ میری تفسیر کے اندر آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، میں نے ثابت کر دیا یہ افسانہ ہے۔ ماشاءاللہ 1400 سال سے امت کے کسی محدث کو، کسی صحابی کو، کسی تابعی کو، کسی تبع تابعی کو یہ خبر نہ ہوئی جو 1400 سال گزرنے کے بعد منکرین حدیث کو ہو جاتی ہے۔ کوئی اٹھتا ہے سفر معراج کا انکار کر دیتا ہے، کوئی تفصیلات بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، جی سفر معراج ہوا تھا، ہوا ہوگا، لیکن خواب میں ہوا تھا۔ اور میرے بھائیوں، خواب کے اندر آسمانوں پہ جانا، مسجد اقصی میں جانا، یہ کون سا عجوبہ ہے؟
یہ کون سے عجائب کی بات ہے؟ یہ کون سی آیات دکھانے کی بات ہے؟ خواب کے اندر تو میرا اور آپ جیسا معاذ اللہ توہین تنقید نبیوں پہ مقصود نہیں ہے، لیکن ان منکرین حدیث کے باطل گندے فلسفہ کا رد کرنا مطلوب ہے۔ اگر خواب کے اندر ہی آسمان پہ جانا تھا، اگر خواب کے اندر ہی یہ سارا معاملہ ہوا تھا، تو وہ جو ابو جہل تھا، وہ جو قریش مکہ تھے، وہ آج خوش کیوں تھے؟ دوڑتے پھرتے تھے۔ آج مزہ آئے گا۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دعویٰ کیا ہے، آج ہم ابو بکر کو معاذ اللہ پھنسا لیں گے۔ ابو بکر، کیا ممکن ہے کہ کوئی ایسا ہو راتوں رات یہاں سے اٹھے مسجد اقصیٰ میں پہنچ جائے، مسجد اقصیٰ سے اٹھے 7 آسمانوں کی سیر کرے، جنت دیکھے، جہنم دیکھے، واقعات بیان کرے، رستے کے 3 قافلوں کا ذکر کرے، فلاں جگہ رکا، فلاں جگہ رکا، فلاں جگہ رکا؟ ممکن نہیں ہے۔ پھر سن لیجئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، بڑا خوش تھے۔ آج ابو بکر کا ایمان ہل جائے گا، ڈول جائے گا۔ ابو بکر نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو میں ابو بکر سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ جائیے، ابو بکر کو صدیق کا لقب اس واقعے کی تصدیق کے اوپر ملا، اور آج کے ابو جہل، آج کے کفار مکہ کی سوچ رکھنے والے آج پھر اس واقعے کا انکار کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں، قرآن پاک کو بھی وہی مانتے رہیں گے، حدیث کو بھی وہی مانتے رہیں گے۔ اور میرے بھائیو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کا ہر قول وحی ہے، رسول اللہ کا ہر فرمان وحی ہے۔ رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، ان کی ہر گفتار کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس موجود ہے۔ بالفرض کسی کے ذہن میں یہ مغالطہ آ گیا کہ فلاں جو واقعہ ہوا تو اللہ کا چیک اینڈ بیلنس موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل دین ہے، عقل سے رد کیا جائے گا، اور وہ بھی آج کل کے امتیوں کے عقل میں۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو عقل ہے نا، اس کا فلسفہ بڑا ہم قرآن پاک کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو احادیث سے ٹکراتی ہیں۔ ماشاءاللہ احادیث اور قرآن آپس میں کبھی نہیں ٹکرا سکتے، دونوں وحی ہیں، دونوں قسمیں وحی کی ہیں، کبھی آپس میں تعارض نہیں ہو سکتا، کبھی آپس میں ٹکرا نہیں سکتے۔ یہ تیری عقل ٹکراتی ہے، تجھے یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ واقعہ معراج کا انکار کر دیا بعض منکرین حدیث نے، بعض نے کہا خواب میں ہوا تھا۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج ہوا تھا جاگتی آنکھوں کے ساتھ، زندہ بدن کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ بھی باتیں غلط ہیں کہ جی باطنی وجود گیا تھا، جی ظاہری وجود ادھر ہی پڑا تھا، یہ سب باطل فلسفے۔ او بھائیو،